یزید کی بیعت سے انکار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، لیکن میر معاویہ کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے نے شدت اختیار کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے چند ہم خیال ساتھیوں نے میر معاویہ کے بیٹے یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے یزید کی خلافت کے خلاف جہاد کر کے اسلام کی عزت و عظمت کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے کردار سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے آپ کو بیعت کے لیے بلایا، آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کی سیرت پاکیزہ نہ تھی، اسلامی حکومت کا یہ سربراہ نہیں ہو سکتا، آپ کے نزدیک یزید خلافت کا کسی طور اہل نہیں تھا۔ اسی دوران میں کوفہ کے لوگوں نے آپ کو بلایا اور یقین دلایا آپ کوفہ آ جائیں، آپ کی بیعت کی جائے گی اور امت کو نااہل حکمرانوں سے نجات دلائی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے مطالبے پر اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا، جہاں ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ جہاں کے حالات دیکھ کر مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں تشریف لانے کو لکھا۔ اسی دوران یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے بیعت کرنے والوں پر اتنی سختی کی کہ تمام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آئے، وہاں سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روکنا چاہا، آپ نے فرمایا میں عزم کر چکا ہوں۔ چنانچہ آپ 8 ذو الحج کو مکہ سے کوچ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے کنبے کے 72 افراد شامل تھے۔ مکہ سفر میں آپ کی ملاقات مشہور شہر فرزدق سے ہوئی جو کوفہ سے واپس آ رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے اہل کوفہ کا حال پوچھا۔ فرزدق بولا اس کا دل آپ کے ساتھ اور تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ آپ نے اللہ توکل سفر جاری رکھا۔ مقام سلبیہ پر راستے پر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کے بعد ساتھیوں نے مشورہ دیا واپس مدینہ چلیں کیونکہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو آدمی جانا چاہے زاد ہے، لیکن کسی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ منزل کی طرف آگے بڑھے۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 دستہ سے مقام اشراف پر پہنچایا۔ آپ کا راستہ روک لیا گیا۔ میدان کربلا یزید کے فوجیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ روکا جہاں پانی، کھانا اور رہائش کا انتظام نہ تھا۔ جہاں لشکر یزید نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کیں، مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، مجھے یزید کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے خود بات کروں، مجھے سرحدوں پر بھیج دو جہاں میں جہاد میں حصہ لے سکوں، مگر آپ کی بات نہیں مانی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دشمن نے آپ پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا اور کثیر فوج کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو گیا۔ آپ نے اور آپ کے جان نثار ساتھیوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ 10 محرم الحرام کو دشمن نے ہر طرف سے یلغار کر دی۔ آپ کے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آپ کے خاندان میں سوائے حضرت امام زین العابدین کے جو بیمار تھے کوئی نہ بچا، تمام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم حرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ انہوں نے حق و صداقت اور دین اسلام کے تحفظ کی خاطر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے کنبے کے بہترین قیمتی لال بھی دین کی خاطر قربان کر دیے۔ آپ نے رہتی دنیا تک یہ ایک روشن مثال قائم فرما دی کہ دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دو، مگر غلط اور برے آدمی کی بیعت نہ قبول کرو۔ آپ صحیح معنوں میں حق کے دائی اور لامبردار تھے۔